غیبت و چغلخوری آج کا ہمارا موضوع ہے، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بظاہر ایک معمولی سی خبر تھی، اور اس طرز کی خبر شاید ہی کبھی اخبار کی شہ سرخی بن چکی ہو۔ ملک کے ایک مؤخر اخبار کے اندرونی صفحات پر اسے محض چھوٹی سی جگہ مل سکی تھی۔ ایک پسماندہ علاقے میں کارپینٹر کا کام کرنے والے ایک شخص نے معمولی جھگڑے کے بعد خودکشی کر لی۔ وہ شام ڈھلے تھکا ماندہ گھر لوٹتا تھا۔ بیوی کے پاس جانے سے پہلے ماں نے راستے میں ہی روک لیا اور نمک مرچ لگا کر بہو کے بارے میں خوب لگائی بجائی کی۔ وہ نہایت آگ بگولا ہو کر بیوی کے پاس پہنچا اور اس نے ساس کی زیادتیوں کا دفتر کھول دیا۔ اس نے بیوی کو سرزنش کرنا چاہا، مگر وہ اپنی بات پر اصرار کرتی رہی۔ یہ سلسلہ کافی عرصے سے جاری تھا۔ آخر تنگ آ کر اس آدمی نے خودکشی کر لی۔ گھریلو جھگڑوں میں تشدد، طلاق، یہاں تک کہ قتل تک کی خبریں اکثر و بیشتر اخبارات میں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ ان سب کے پاس اگر کوئی ایک وجہ نظر آتی ہے تو وہ لگائی بجائی ہے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے کی عادت ہے۔ زندگی دنیا کی ایک قیمتی نعمت ہے اور ظاہر ہے کوئی بھی اس میں زہر گھولنا پسند نہیں کرے گا۔ پتھر پر بوند بوند گرتی رہے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کی برائی ہی پر نظر رکھنا نفرتوں کو جنم دیتا ہے، اور نفرت کی سرزمین پر کبھی بھی محبت کے گلاب نہیں کھل سکتے۔ گھریلو جھگڑوں میں ساس بہو کی خرابیوں کو بیان کر کے اسے ایک شیطانی وجود ثابت کرنا چاہتی ہے، اور بہو ساس کو ظالم اور جائز بنا کر پیش کرتی ہے۔ یہ باتیں آہستہ آہستہ مرد کے اعصاب کو کھوکھلا کرنے لگتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ کوئی غلط فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جن خواتین و حضرات نے ڈپٹی نذیر احمد کے ناول مرات العروض کا مطالعہ کیا ہے، انہوں نے یقیناً اکبری اور اصغری کے قصے کے ساتھ حجن کا کردار بھی پڑھا ہوگا۔ یہ عورت ادھر کی ادھر لگاتی ہے اور موقع ملتے ہی ٹھگ لیتی ہے۔ حجن بی کی طرح ہمیں ایک اور تصوراتی کردار بی جمالو کا بھی ملتا ہے۔ بی جمالو کا مشن بھی ایک گھر کی خبر سن کر دوسرے گھر پہنچانا ہے۔ بی جمالو کا کردار تو اتنا زبان عام ہوا کہ اب کہیں بھی کوئی لگائی بجائی کرتا نظر آئے تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے، کیا بی جمالو والی حرکتیں شروع کر دی ہیں؟ پہلے تو بی جمالو کا کردار لگائی بجائی کرنے والی خواتین تک ہی محدود تھا، اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بی جمالو کا کردار ہمارے معاشرے کے بہت سے افراد نے بھی اپنا لیا ہے۔ یہ وبا اب ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد میں دکھائی دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دوسرے میں نفرت، عداوت اور رقابت کے جذبات ملتے ہیں۔ ان جذبات کی بدولت ایسا آدمی دوسرے کو نقصان پہنچانے میں بھی عار محسوس نہیں کرتا۔ ہمارے معاشرے کی بہت سی خرابیوں کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ لگائی بجائی، چغلخوری، غیبت یا پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا بھی ہے۔ ریسٹورنٹ یا ہوٹل میں آپ کا جانا ہو اور وہاں لوگوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کا جائزہ لیں تو اکثر کسی تیسرے فریق کی برائیوں کا تذکرہ ضرور سننے کو ملے گا۔ فلاں بڑا چالاک ہے، شکل سے معصوم لگتا ہے مگر دل کا پتھر ہے، فلاں کسی کو ہنستا مسکراتا اور خوش نہیں دیکھ سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے ہاں دفاتر کی ایک قسم ایسی ہے جہاں کم اور زیادہ باتیں ہوتی ہیں۔ لوگ آئے، تھوڑے بہت کام کیا اور پھر کچھ ادھر ادھر کی باتیں کی اور گھر روانہ ہو گئے۔ ایسے ہی ایک دفتر میں ایک روز جانا ہوا تو دو افراد کے درمیان کچھ اس طرح کی گفتگو ہو رہی تھی، یار میرے پروموشن کی فائل فلاں آدمی کے پاس رکھی ہوئی ہے۔ اچھا، ارے وہ تو بہت برا آدمی ہے، کسی کے کام تو آ ہی نہیں سکتا۔ ہاں دوست، تم ٹھیک کہتے ہو، جھوٹ بھی بہت بولتا ہے، اتنی گولی دیتا ہے کہ مت پوچھو۔ تقریباً 10 منٹ تک ان کی گفتگو میں وہی فریق زیر بحث رہا۔ اس دوران متعلقہ شخص میں اتنی برائیاں گنوا دی گئی کہ وہ فرعون اور نمرود کی طرح کا وجود محسوس ہونے لگا۔ ایک روز ایسے ادارے میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں بہت سخت ماحول تھا۔ استقبالیہ پر بیٹھے دو نوجوان شاید اپنے کسی افسر بالا کی برائیاں کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو کچھ یوں تھی، خود 11 بجے تک بھی دفتر نہیں آتا اور ہمیں ٹھیک 9 بجے بلواتا ہے، یہ تو ہے۔ دوسرے نے تصدیق کی، ایک ایک منٹ کا حساب رکھتا ہے، ایسا لگتا ہے یہ ادارہ اس کی چچا جی کی ملکیت ہے۔ ارے گھر بیٹھے کی کھاتا ہے،
پہلے نے لقمہ دیا، محنت ہم کرے اور کھائے گا یہ۔ اسی دوران ایک صاحب اس طرف آتے دکھائی دیے تو ایک نے دوسرے سے کہا، لو شیطان کا نام لیا اور وہ حاضر۔ وہ صاحب ان دونوں کے قریب آئے تو دونوں نے بڑے ادب کے ساتھ سلام کیا۔ وہ صاحب جواب دے کر آگے بڑھے ہی تھے کہ ایک نوجوان بولا، دیکھو شکل سے کیسا ارسطو افلاطون بنتا ہے اور حرکتیں کیا ہے۔ دوسرے نے ہاں میں ہاں ملائی، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، اوپر والا پتہ نہیں کب ہماری سنے گا اور اسے یہاں سے اٹھا لے گا، ارے یہ اوپر جا کر بھی لوگوں کو پریشان کرے گا۔ پہلے نے ہنس کر کہا۔ وہ دونوں خلابے پر خلابے ملائے جا رہے تھے اور بیچارے کو تحت الثرى سے بھی نیچے لے جا کر گرا دیا تھا۔ ہمسایہ خواتین بھی غیبت اور چغل خوری میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ ہر محلے میں ایک، دو یا کئی خواتین ایسی مل سکتی ہیں جو ایک گھر کے داخلی معاملات کی ٹو لگا کر اسے بڑا چڑھا کر دوسرے گھر میں بیان کر دیتی ہیں۔ بعض خواتین کا تو طریقہ کار ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص محلے دار کے بارے میں گفتگو شروع کر دی، اگر اس کے کسی منفی رویے کا تذکرہ ہو گیا تو اسی محلے دار کو ساری گفتگو کا احوال سنا ڈالا کہ فلاں نے تمہیں ایسا ایسا کہا۔ اسی طرح محلے داروں کے دلوں میں فرق پیدا ہوتا ہے اور نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ وبا ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی پہنچ چکی ہے۔ طالب علم اپنے اساتذہ سے نالاں دکھائی دیتے ہیں اور اساتذہ طالب علموں سے، طلباء و طالبات اپنے اساتذہ کے کئی القابات رکھ دیتے ہیں اور پیچھے میں انہی القابات سے ان کو پہچانا جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ القاب اگر متعلقہ استاد کو معلوم ہو جائے تو اسے برا ہی محسوس ہوگا، چنانچہ یہ بھی پیٹھ پیچھے برائی یا غیبت میں شمار ہوتا ہے۔ نئی نسل کو یہ عادت اپنے بڑوں ہی سے ملتی ہے۔ جب وہ اپنے بڑوں کو اس قبیح عادت میں مبتلا پاتے ہیں، ان کے سامنے خاندان کے لوگوں کو خوب برا بھلا کہا جائے، ہمسایوں میں کیڑے نکالے جائے، حکومت وقت اور ارباب اختیار پر مسلسل تنقید اور طعن و تشنیع کیا جائے تو بچے کیوں کر ان افعال کو برا سمجھیں گے، بلکہ وہ تو اسے کوئی اچھی بات سمجھ کر قبول کر لیں گے۔ غیبت کی ایک قسم ماجی ہے۔ بجلی چلی گئی تو بجلی والوں کی برائی، ٹیلی فون کا بل زیادہ آ گیا تو ٹیلی فون والوں کی برائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بجلی موجود ہو تو کیا کبھی ہم نے بجلی والوں کو اچھے لفظوں سے یاد کیا ہے؟ جب ٹیلی فون سے فوائد حاصل کیے جا رہے تھے تو اس وقت یہ سہولت فراہم کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو والی بات تو درست نہیں ہوئی۔ اگر آپ تنقید کرنے میں خود کو حق بجانب سمجھتے ہیں تو اچھا کام کو سراہنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ خاندان والے ہو یا رشتہ دار، ہمسائے والے ہو یا جان پہچان والے، ارباب اختیار، محکومہ جاتی ارکان یا مختلف خدمات سے منسلک افراد ہو یا حکومت وقت ہو یا اپنا ملک، ترقی پذیر ممالک ہو یا ترقی یافتہ ممالک، اکثر لوگوں کی گفتگو سے اندازہ لگا لیجیے کہ اس میں تنقید یا برائی کے پہلو پر گفتگو زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ یعنی اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں، انفرادی یا اجتماعی سطح پر افراد سے اقوام تک اور چھوٹے سے بڑے تک برے افعال کو چھالنا ہمارا وتیرہ بنتا جا رہا ہے یا بن گیا ہے۔ غیبت، چغل خوری اور لگائی بجائی سے نفرت، بغض و عناد کے علاوہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی جب ہر سطح پر غیبت کی عادت پھیل جائے تو لوگ ایک دوسرے سے متنفر رہنے لگتے ہیں، آپس میں نفرت کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اخلاقی اور معاشرتی نقطہ نظر سے اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ قرآن و حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے سخت ممنوع قرار دیا ہے۔ قرآن و سنت کے ان احکامات کو بیان کرنے سے قبل ایک اہم نکتے کی وضاحت ضروری ہے۔ کوئی صاحب سوال کر سکتے ہیں کہ کسی آدمی میں برے افعال دیکھ کر ہر آدمی آنکھیں بند کر لے تو برائیاں دور کیسے ہوں گی؟ اکثر لوگوں سے تنقید کا حق چھین لیا جائے تو دوسرے اپنا محاسبہ کس طرح کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ میں بھی کہا گیا ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی قوت نہ رکھتے ہو تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہ روک سکے تو دل میں ضرور برا جانو، اور یہ ایمان کا کم تر درجہ ہے۔ یہ سوال نہایت اہم اور وزن دار ہے۔ تنقید اور اصلاح یقیناً معاشرے کے لیے بہترین ٹانک ہے۔ انبیاء کرام
کرام اور صوفیاء کرام نے بھی بیشتر مواقع پر تنقید کی، لیکن ہم یہاں یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ان قدسی نفس حضرات کی تنقید کا مقصد تعمیری تھا یا تہذیبی؟ آپ یقیناً یہی کہیں گے، ان پاکیزہ نفوس کا مقصد تعمیری اور اصلاحی تھا۔ اس پر برجستہ ہم یہ سوال بھی کرنا چاہیں گے کہ غیبت اور چغلخوری کا مقصد تعمیری ہے یا تہذیبی؟ میاں بیوی کے درمیان نفرت، رشتہ داروں میں عداوت اور احباب میں عناد پیدا کرنے کے جذبے کو کوئی ایک فرد بھی تعمیری کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تنقید وہی بامقصد ہے جس کا مقصد حد تک عزت اور نفرت نہ ہو۔ بصورت دیگر اسے فتنہ و فساد کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ فتنہ و فساد ہمیں اپنے معاشرے میں نہایت تیزی سے بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔ قرآن مجید ایک دوسرے کی ٹٹول کرنے اور برا کہنے کو اپنے سگے بھائی کی لاش کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے، اور ایک دوسرے کی ٹٹول میں نہ رہا کرو، اور نہ ہی تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو پیٹھ پیچھے برا کہا کرو۔ بھلا تم میں سے کوئی گوارا کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ تو تمہارے لیے کراہیت آمیز ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ خونی رشتوں میں بھائی ویسے ہی قابل تکریم ہوتا ہے۔ آدمی دوسرے انسان کا گوشت نہیں کھا سکتا، اپنے عزیز بھائی کا گوشت ایسی حالت میں کھائے جبکہ وہ مر چکا ہو۔ مرنے کے بعد تو مردے کو مزید تکریم دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے نہایت کراہیت آمیز اور ناقابل عمل ہے، جو کوئی نہیں کرنا چاہے گا۔ چنانچہ دوسرے لوگوں کی غیبت بھی نہ کرو۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک واقعہ بھی ہمارے لیے قابل غور ہے، جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ غیبت اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کتنی ناپسندیدہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برائی کے لیے تو ان کا پست قامت ہونا ہی کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے پر ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اسے سمندر میں ملا دیا جائے تو وہ بھی آلودہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بلیغ انداز میں عیب گوئی کی مذمت فرمائی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ہم میں سے ایک شخص اٹھ کر کسی کام سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد دوسرے شخص نے اس کی عیب چینی شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصیحت کے لیے فرمایا، حلال کر لو۔ اس نے کہا، حلال کس بات کا؟ میں نے گوشت تو نہیں کھایا۔ اس پر فرمایا، ہاں، تم نے ابھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے، یعنی غیبت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر ایسے ڈھنگ سے کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، اگر وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی کے اندر پائی جاتی ہو تو جب بھی یہ غیبت ہوگی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو تو یہ غیبت ہوئی، اور اگر اس کے اندر وہ بات نہیں تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ اپنے گناہوں پر اللہ کے حضور کو یہ وزاری کر کے خطاب معاف کرا لے، توبہ کر لے، توبہ کے ذریعے اپنی خطائیں اور گناہ معاف کرا لے۔ لیکن محض توبہ ہی غیبت کا کفارہ نہیں، بلکہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ آدمی توبہ کے ساتھ اس شخص کے لیے بھی دعائے مغفرت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تم اس شخص کے لیے دعائے مغفرت ان الفاظ میں کرو، اے اللہ، تو میری اور اس کی مغفرت فرما۔ غیبت اور چغلخوری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ دل میں عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسلام یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ ایک بندہ و مومن اپنے دل میں کسی اور دوسرے انسان سے نفرت کے جذبات رکھے۔ وہ ممکنہ حد تک اس برائی کو دور کرنے کی کوشش کر سکے تو ضرور کرے، لیکن اس بنا پر نفرت نہ رکھے اور اسے برا نہ کہے۔ اسلام ہم سے یہ توقع رکھتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے محبت و الفت کے جذبات رکھیں۔ کبھی بھی ایسی فضا قائم نہ ہو جو دو دلوں میں فرق ڈال دے اور معاشرے میں فتنہ و فساد کا سبب بن جائے۔ غیبت، چغلخوری، لگائی بجائی اور پیٹھ پیچھے برائی کرنا اسلام کے مطلوبہ پرامن معاشرے کی تشکیل میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، چنانچہ قرآن و سنت میں اسے سخت ممنوع قرار دیا گیا ہے۔